پاکستان کا فخر بننے والی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی جانب سے دی جانے والی تازہ دھمکی کی وجہ ان کا BBC کو ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے پاکستانی لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ تاہم احسان اللہ احسان کو ایک بہادر لڑکی کا یہ موقف ہضم نہیں ہوا اور اس نے ملالہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ یاد رہے کہ سن 2012 میں بھی سوات میں طالبان کی جانب سے ملالہ پر قاتلانہ حملے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتی تھی۔ احسان اللہ احسان کی جانب سے تازہ دھمکی موصول ہونے کے بعد ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی فوج کے ترجمان سے یہ مختصر سوال کیا ہے کہ احسان اللہ احسان فوج کی حراست سے کیسے فرار ہوا۔ سن 2012 سے برطانیہ میں مقیم 23 سالہ ملالہ یوسفزئی نے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنے دور طالب علمی مستقبل کے بارے میں امنگوں اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ یاد رہے کہ 8 سال قبل ملالہ کو برمنگھم کے کوئین ایلزبتھ اسپتال میں زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اپنے آبائی علاقے سوات میں انہیں طالبان نے اسکول جاتے ہوئے سر میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ کہتی تھیں کہ لڑکیوں کا اسکول جانا ضروری ہے۔ برمنگھم کے اسپتال میں زیر علاج رہنے کے حوالے سے ملالہ نے بتایا کہ جب ان کو ہوش آیا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کتنے دن اسپتال میں رہیں گی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ان کی فزکس کی کتاب لا دیں کیونکہ پاکستان میں ان کے امتحان قریب آ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد سے برمنگھم دوسرا گھر بن گیا۔ ملالہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں کا لہجہ سیکھنا تھا۔ مقامی برومی لہجے میں انہیں عبور حاصل ہو گیا ہے۔ اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے اقتباس سے ایک جملہ بھی دہرایا۔ ملالہ نے کہا کہ لندن میں ہونے کے باوجود سوات ہمیشہ میرا پہلا گھر ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال ملالہ نے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے فلسفے، سیاسیات اور معاشیات میں ڈگری حاصل کی تھی۔ بہت سے دوسرے طلباء کی طرح ملالہ کو بھی یونیورسٹی کے ماحول میں خود کو ڈھالنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں زندگی کے ایک اندوہناک تجربے کے بعد ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب یہ محسوس ہوا کہ بچپن لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی جانے سے قبل زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا، لیکن جب میں یونیورسٹی گئی اور اپنی عمر کے دوستوں سے ملی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ابھی میری عمر اتنی نہیں ہوئی، میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں جن کا مجھے حق ہے، جو کہ ہر کوئی کر رہا ہے۔ ملالہ کو کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھر پر رہ کر ہی پیپرز دینا پڑے، لیکن وہ اب بھی اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں اور ان سے ویڈیو کال کے ذریعے باقاعدہ گپ شپ کرتی رہتی ہیں۔ ملالہ نے بتایا کہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں کچھ فارغ وقت میسر آیا اور انہیں کئی پرانے ڈرامے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں برطانوی ڈراموں کی بہت شوقین ہوں، لہٰذا میں وہ شوق سے دیکھتی ہوں۔ انہیں ویسٹ اینڈ کے مشہور گانے بھی پسند ہیں۔ جب ملالہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی نجی زندگی اور عوامی زندگی کو الگ رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں گھر میں ایک مختلف ملالہ ہوتی ہوں۔ میں گھر میں بہت حکم چلاتی ہوں، لیکن مثبت انداز میں۔ میں اپنے بھائیوں کو ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہوں، انہیں شاید اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لڑکوں کو بہت سمجھانا پڑتا ہے۔ ملالہ نے کہا کہ ان کے ابا ضیاء الدین خواتین کے حقوق کا زبردست حامی ہیں۔ انہیں اپنی بہنوں کے ساتھ روا رکھا گیا رویہ بالکل پسند نہیں تھا اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہو جیسا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اپنے والدین کے رشتے پر وہ کہتی ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پہلی مرتبہ ملے وہ کہانی بڑی خوبصورت ہے۔ ان کے پاس ٹنڈر جیسے ملاقات کرنے کے اپلیکیشنز نہیں تھیں، وہ ملاقات کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ ملالہ کا کہنا ہے کہ شادی سے پہلے میری والدہ کبھی کبھار میرے والد کے گھر آتی تھی اور وہ ایک فاصلے سے ایک دوسرے کو چوری چھپے دیکھ لیتے تھے۔ ان کے پیار کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ ملالہ نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بہت سوچتی تھی کہ ایک دن جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال میری توجہ لڑکیوں کی تعلیم پر مرکوز ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں، میں 20 سال بعد سیاست میں آنے پر غور کر سکتی ہوں اور اس کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ پاکستان میں کس چیز نے انہیں انسانی حقوق کی کارکن بننے پر مجبور کیا، اس کو یاد کرتے ہوئے ملالہ کا کہنا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ انہیں ساری زندگی اسی ماحول میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتے ہیں، گو کہ آپ بہت چھوٹے ہیں۔ میں اب بھی بہت چھوٹی ہوں، میں صرف 5 فٹ کی ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔